السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه. وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد قال: أحي والدا؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا: ابایعک علی الہجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ تعالی. میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں ہجرت کی اور جہاد کی، اور ان دونوں کاموں کے کرنے کی وجہ سے میں اللہ تعالی سے اجر و ثواب کا متمنی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً سوال کیا: فَهَلْ لَكَ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو وہ فرمانے لگے: نعم بل کلاہما، جی ہاں دونوں ہی زندہ ہیں۔ قال فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، تو اب تم اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے متمنی ہو؟ تو وہ کہنے لگے: جی ہاں میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا متمنی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، تو پھر اپنے والدین کی طرف واپس جاؤ اور ان کے ساتھ حسن معاملہ کرو، اچھے انداز میں ان کے حقوق پورے کرو۔ اور ایک اور روایت میں انہی الفاظ کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں آپ سے جہاد پر جانے کی اجازت چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا: احی والدا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا: نعم، جی ہاں زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، تو پھر تم ان دونوں میں جا کر جہاد کرو۔ کیا معنی؟ یعنی تم ان کی خدمت کرنے میں جہاد کرو، کوشش کرو، یہی تمہارے لیے اللہ رب العزت کے ہاں جہاد ہے۔ معلوم ہے جہاد فی سبیل اللہ یا قتال فی سبیل اللہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں اور قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں اہل ایمان کو کفار کے ساتھ قتال اور جہاد کا حکم دیا گیا۔ مسلمانوں کے لیے مسلمان ریاست کی حفاظت کرنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے قتال کرنا، یہ ضروری ہے، اور اس کے لیے بھی باقاعدہ طور پر مجاہدین کو تیار کرنا، فوج کو تیار کرنا، یہ مسلمان معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اور جب مسلمان معاشرے کے پاس فوج موجود ہو، اس کی تیاری کے اسباب موجود ہوں، اور معاشرہ عموماً اس فوج کو تیار کرنے میں ممد و معاون ہو، تو یہ مخصوص وہ طبقہ ہے جس کے ذریعے سے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا کام اسلامی ریاست لے گی۔ اب اسلامی ریاست میں موجود باقی لوگوں کے لیے جہاد اور قتال کا حکم مختلف مراحل میں مختلف حیثیت رکھتا ہے۔ عموماً یہ فوج اور اس کے متعلقہ اداروں کا کام ہے کہ وہ یہ ذمہ داری ادا کرے
بالکل اسی طرح جس طرح قرآن مجید اس بات کا تعین کرتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک گروہ ہونا چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے. اب یہ جو گروہ ہے یہ وہ مخصوص علماء کا طبقہ ہے جنہیں دین کے اندر رسوخ فی العلم حاصل کرنا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مسلمان معاشرے کے باقی عام افراد بالکل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے سبکدوش ہو چکے ہیں. ہر کسی کو اپنی اپنی حیثیت میں نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، لیکن اس کی بنیادی اور اصل ذمہ داری علماء کی اس طبقے پر ہوگی. بالکل اسی طرح ایک اسلامی ریاست کے اندر اسلامی ریاست کے دفاع کی اور اسلام کے اعلاء کے لیے اور کلمہ حق کے بلند کرنے کے لیے اور اسی طرح اسلامی ریاست کو بڑھانے اور دیگر کفار تک جس طرح اسلام نے دعوت کا جو طریقہ رکھا ہے، اگر اس کے سلسلے میں قتال کی نوبت آئے تو بنیادی ذمہ داری اسلامی ریاست کی فوج کی ہے. لیکن اپنی اپنی جگہ ہر شخص بھی جس طرح دین کے اندر نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے مکلف ہے تو اپنا حصہ جہاد اور قتال میں ڈالنے کے لیے بھی باقی لوگ مکلف ہیں. اس کی صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ کوئی مجاہد کو تیار کرنے میں معاونت کرے، کوئی اسباب فراہم کرنے میں معاونت کرے. یہ ساری جہاد کے اندر تعاون کرنے کی صورتیں ہیں. اور انہی میں سے ایک صورت یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو بھی پیش کرے، وہ مسلمان ریاست کی فوج کے اندر شامل ہو، قتال اور جہاد کے لیے جائے، میدانوں میں اترے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس پر اس کے والدین کی ذمہ داری ہے اور اس کے والدین کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے اس کے سوا کوئی اور موجود نہیں، اب ایسے میں وہ والدین کی خدمت کرے یا میدانوں کے اندر اتر کر جہاد اور قتال کرے. تو یہ حدیث مبارکہ ان احوال کو بیان کرتی ہے کہ جہاں پر انسان کے والدین اس کے زیادہ حاجت رکھتے ہوں اور ایسے میں اس کا ان کو چھوڑ کر جانا اس بات کے لیے مضر ہو کہ ان کی خدمت کرنے کو، ان کے حقوق ادا کرنے کو پیچھے کوئی موجود نہیں. ایسے میں والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پر جانے کا کوئی تصور اسلام میں موجود نہیں ہے. پیچھے ان کی خدمت کرنے کو کوئی موجود نہیں، اور انسان یہ چاہے کہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ سے اجر و ثواب لوں اور میدانوں میں اتر جاؤں اور بوڑھے والدین دوسروں کے ہاں محتاجی کی زندگی گزاریں، یہ اسلام کا تصور حیات نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ؟ انہوں نے کہا دونوں ہی زندہ. آپ نے فرمایا پھر جاؤ اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں حسن سلوک کرو، اور دوسری روایت میں ان کے معاملے میں جہاد کرو، کوشش کرو کہ ان کو راضی کر سکو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث گزر چکی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بھی یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں اپنے پاس پائے اور ان کی خدمت کر کے، ان کی خوشنودی حاصل کر کے اللہ کو راضی نہ کر پائے اور جنت نہ حاصل کر پائے، تو پھر ایسا شخص اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ برباد ہو جائے. تو اس لیے اس حوالے سے خصوصی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں عموماً اب تو کچھ حالات پھر بہتر ہو گئے ہیں، لیکن آج سے ایک دہائی 10 سال 15-20 سال پہلے کی اگر ہم دیکھیں تو یہ جذباتی کیفیت بہت زیادہ موجود تھی، اور بہت زیادہ اس حوالے سے فتوے بھی دیے گئے اور صحیح احادیث کو بالکل بالائے طاق رکھ کے دیے گئے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے والدین کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں. اور پھر یہ غیر ریاستی جہاد جو ہے اس کے لیے ایک پوری مہم چلتی رہی
کہ عام لوگوں کا کام ہے وہ ہٹ اٹھے، ہتھیار اٹھائیں اور مسلمان ریاست کی فوج سے ہٹ کر خود سے بھی اپنی تنظیمیں بنا کر بھی جہاد کر سکے، اور اس کے جو مضر اثرات نظر آئے اس کے نتیجے میں آج ریاست کا بیانیہ اور علماء کا بیانیہ واپس تبدیل بھی ہوا، اور پھر سے یہ کوشش شروع ہوئی کہ اس بات کو پختہ کیا جائے کہ بھائی اسلامی ریاست چاہے وہ لولی لنگڑی ہی ہو، اس کی افواج اور اس کے ذمہ داران ہی جہاد کا اور قتال کا تعین کریں گے، اور اس کے آغاز اور اختتام کے متعلق بھی انہی کے فیصل تسلیم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے امام کعبہ فضیلت الشیخ شیخ صالح الحمید حفظہ اللہ تبارک و تعالی ابھی جو گزشتہ سال پاکستان تشریف لائے، تو ان سے اس حوالے سے جیو ٹی وی کا جو پروگرام ہے جرگہ، اس پر تفصیلی انٹرویو لیا گیا اور بالکل صراحت کے ساتھ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں کتاب و سنت کیا بیان کرتے ہیں؟ کیا کسی فرد واحد کو یا چند افراد کو اکٹھے ہو کر اسلامی ریاست سے ہٹ کر اس کی حکمرانی نہ بھی ہو تب بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ خود سے قتال اور جہاد کا اعلان کر سکتی ہے؟ اور خصوصاً ان حالات میں کہ اسلامی ریاستیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، اسلامی ریاستیں بھی کمزور ہیں، یا ان کے اندر بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، ان کے حکمرانوں کے اندر بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، وہ یہ فریضہ نہیں سر انجام دیتے۔ انہوں نے کہا کیسے بھی حالات ہوں اور اسلامی ریاستیں کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو چکی ہوں، تب بھی ریاست کی مرضی اور حکمران کے فیصلے کے بغیر ہٹ کر پرائیویٹ جہاد اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ مسلمان ممالک کے اندر سوائے اغیار کے ایجنڈے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے اور کوئی اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ مسلمان ریاستوں کی کیا حالت بن گئی جب وہاں پر اس طرح مختلف لوگوں نے ہتھیار اٹھائے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان جو ہتھیار اٹھا کر کفار کے خلاف قتال کرنے گیا تھا، آخر میں اپنے ہی مسلمانوں کو قتل کرنے میں نیکی سمجھ بیٹھے۔ اس لیے اس طرف بڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کتاب و سنت کا منہج بڑا واضح ہے، اس واضح منہج کو چھوڑ کر اگر ہم اپنی مرضی کا منہج اپنائیں گے تو وہ درست نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔